جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جانے اس کا رب جانے، اور سمجھانا نہیں ہے، خود سمجھنا ہے. بات یہ یار زیادہ تر لوگ ایسے ہیں ہم سمیت جنہیں نا ایسے بات سمجھ نہیں آتی جب تک وہ خود گزرتے نہیں ہیں اس سے. صحیح بات ٹھوکر کھا کے یا کوئی برداشت کر کے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. کس کو نہیں پتا، لیکن کر رہے ہیں سب. بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیاں. لیکن یہ ہے کہ میرا کہنا یہ ہے کہ مشورہ ہے آپ کو، میں نہیں چاہوں گا کہ آپ اس تکلیف سے گزریں، ان نہ سمجھ میں آنے والی پریشانیوں سے گزریں، تب جا کے آپ عمل کریں. یہ چیزیں ہیں، پہلے ہی عمل کریں. اور عمل کرنے میں ہے کیا؟ صفائی. اور اچھا سب سے بڑی سجاد، یہ ساری جو عمل ہے نا یہ فری آف کاسٹ ہے. جی مطلب کوئی اس میں پیسے نہیں لگتے، آپ کو تھوڑا ٹائم دے رہا ہے اور آپ اور سب بتائیں. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں، وہاں پتھر کیسے ملے؟ وہ پتھر سے مجھے 3-4 لوکیشنیں یاد آ گئیں. وہ جو قبر نما وہ پتھر ایک اچانک ایک ماحول میں کیسے آ جاتے ہیں وہاں؟ اور پتھر کوئی سائن ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پتھر بڑی دور سے پھینکا گیا اور آیا ہمارے دروازے کے باہر جہاں موجود تھے. اب کس کو اتنا ایکسپیرینس تھا کہ میں یہاں سے پھینکوں گا تو یہ رگڑتا ہوا وہیں پہنچے گا. اس نے ویلوسٹی کنٹرول کی ہے. آپ اندازہ لگائیں، ایکوریسی دیکھیں آپ. یہ آپ دکھائیے گا شراز بھائی. ہم اندر تھے اور کوئی ایسی میں بات کر رہا تھا، شاید اس تعویذ نما خون سے جو بنایا گیا تھا وہاں پر، میں اس پر بات کر رہا تھا اور میں نے کوئی بات کہی تھی ان کو. میں نے کہا تھا کہ میں کچھ مدد کر سکتا ہوں آپ کی. تو ایک پتھر آیا رگڑتا ہوا، کئی دیر تک تو ہمیں اس کی آواز آتی رہی. وہ رگڑتا ہوا آیا اور جس کمرے میں ہم تھے نا اس کمرے کے باہر رکھا تھا. مطلب وہ کہاں سے رگڑتا ہوا آ رہا تھا اور وہاں رکا آ کے. کامران بھی چیخ پڑے وہاں کہ بھائی یہ تو اتنی دور سے آ رہا ہے، گرتا پڑتا ہوا یہاں رک گیا ہے. اور وہ پتھر وہاں کے تھے نہیں، بالکل گول سمندری پتھر جو تھے نا وہ ہمیں اور کہیں ایسے نہیں ملے. اس جگہ پر جگہ جگہ پہ وہ قبر نما رکھے ہوئے تھے. سمندری پتھر بھی ایسے گول نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں مطلب ہزاروں میں 1-2. ان کو چننا پڑتا ہے کیونکہ ابھی میری فیملی آئی تھی تو ان کو اپنے ایکویریم کے لیے چاہیے تھا، تو ان میں سے میں نے اٹھا کے دے دی ان کو ڈھیر سارے، لیکن انہوں نے ہمیں 3-4 چنے. میں نے کہا آپ کو تو سمندر چاہیے؟ کہتے نہیں مجھے بیوٹیفل بھی چاہیے. تو کون یہاں سے سمندر پہ لے جا کے وہاں جا کے ایسی قبریں بنا رہا ہے یا اس پہ رکھ رہا ہے؟ تو محسوس یہی ہوا کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس جگہ پر عمل کیا گیا. یار خون سے تعویذ وہاں بنایا ہوا تھا. میں اس لیے شیور ہوں اس بات پہ کہ آپ کی فنگر پرنٹس ہوتے ہیں نا دیوار پر، آپ زوم کر کے دکھائیے گا کہ وہ نا دیوار پہ فنگر مطلب وہ خون انگلی سے لگایا گیا تھا، جیسے کسی نے یہاں پر یا یہاں پر سوراخ کیا ہو، ہلکا سا پن کرتے ہیں نا بلڈ نکلتا ہے، تو ایسے نا باقاعدہ وہ 4 سائڈوں پہ بنایا ہوا. اچھا مجھے ایک شک پڑ رہا تھا شاید سندور سے نہ ہو. نہیں جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا، ہم تو ویژول دیکھیے نا. بلڈ نا کہیں آپ لگائیں نا، کہیں ڈارک ہوتا ہے کہیں لائٹ ہوتا ہے، جہاں سے آپ زیادہ زور لگاتے ہیں. تو پھر سہیل بھائی نے بھی کنفرم کیا اس بات کو کہ نہیں بھائی یہ بلڈ ہی ہے. یار خون سے دیوار پہ، چلو کچھ جذباتی لوگ خون کا استعمال کر لیتے ہیں لو لیٹر وغیرہ میں پرانے دور میں، لیکن دیوار پر یہ کیوں کوئی بنائے گا نقش خون سے؟ کیوں؟ تو اس پہ سہیل بھائی کہہ رہے تھے کہ یار یہ عمل ہوتا ہے اور ایسے جس عمل میں خون شامل ہو جائے وہ پازیٹیو عمل نہیں ہوتا. تو سجاد وہ جو انہوں نے بولا کہ واش روم میں سے اتنے جنات ہے گھر ہی واش روم ہے جو برے شیاطین کے، تو وہ پازیٹیو تو نکلیں گے نہیں. صحیح، کیونکہ وہ جگہ ہی گندی ہے، غلیظ اور مطلب ناپاک جگہ ہے. کماری پہ ہم جب گئے تھے اس جگہ پر، تو جیسے ہمیں وہاں جگہ جگہ نشان ملے تھے نا کئی عاملوں کی باقیات، ہڈیاں، آگ کا استعمال، ایسے پتھر، دائرے، اس طرح کا یہ نقش اور کوئی تصاویر اور کچھ عجیب سے نمبرز 666 999 000 اس طرح کے نمبرز. 666 تو شیطانی نمبر ہے یار، کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سیٹینک ہے، اس کی پوری سائنس ہے پوری. تو ایسا محسوس ہوا کہ ان 10 12 14 سالوں میں نا یہاں بہت کچھ ایسا ہوا ہے جو ایک خیال جو تجربے میں ہے جی وہ ہے کہ ہمارے ہی کچھ انسان بھائی نما لوگ جو ہیں نا، انسان نما لوگ جو ہیں وہ نا ان مخلوقات کی تلاش میں جاتے ہیں ان کو قید کرنے کے لیے، ان کو پکڑنے، ان کو اپنا بنانے. میں کمہاری پر جانے کے بعد اور جمیلہ پمپنگ اسٹیشن پر جانے کے بعد آپ سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے ریکارڈ کیا ہے یہ سب کچھ. ایسا ہوتا ہے لوگ جو ہے نا ان مخلوقات کو قید کرنے، شکار کرنے ان کا جاتے ہیں.
اور پکڑتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, زیادہ تر تو کامیاب نہیں ہوتے, اپنا نقصان تو کرتے ہی کرتے ہیں, وہ جگہ بھی پرسرار زیادہ ہو جاتی ہے. وہ مخلوق جو پہلے انسانوں سے اتنی نفرت یا ان سے اتنی ناراضگی نہیں رکھتی تھی, وہ بعد میں پھر دیکھتی ہے کہ کوئی آ جائے بس وہاں پہ, ہم نے نہیں چھوڑنا, سب ایک جیسے ہیں. تو اسی طرح نا کہتا ہوں کہ زیادہ تر پیچھے انسان ہی ہوتا ہے. خود ان کا سنا گزر ہوتا ہے, خالی جگہ اگر کہیں ایک عرصے سے ہو جہاں پہ روشنی, آواز, خوشبو اس طرح کی چیز نہ ہو تو وہاں بس جاتا ہے. لیکن ایسی گنجان آباد علاقوں میں, ایسے جہاں پر رونق ہو, ایسی جہاں آج آبادی تھی کل اچانک کچھ ہو جائے, تو وہاں پیچھے انسان ہی ہوتا ہے. کیونکہ ہم کئی ایسی جگہوں پر گئے ہیں جہاں نا ہمیں پتہ چلا کہ جی کوئی ایک عورت بیٹھتی تھی یہاں پر, 40 دن تک بیٹھی رہی, اس کے بعد پتہ نہیں کہاں گئی. ایک بندہ یہاں بیٹھا رہتا تھا, پڑھتا رہتا تھا, کچھ کرتا رہتا تھا, اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا تھا, اچانک وہ غائب ہو گیا اور وہ جگہ پرسرار ہو گئی. وہ کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں, صحیح, وہ عمل میں پاس ہوتے نہیں, اپنا تو نقصان کرتے ہیں. کئی ذہنی توازن ذہن پلٹ جاتا ہے, ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں, اور وہ جگہ جہاں بیٹھ کے انہوں نے سب کیا ہوتا ہے نا, وہ جگہ پرسرار ہو جاتی ہے. چلا کہہ لیں, کوئی عمل کہہ لیں, نیگیٹو. کیونکہ نیگیٹو بھی کرتے ہیں, پازیٹیو تو آپ اندر اندر کرتے رہیں, کہیں بھی کرتے رہیں, وہ تو کروایا جائے گا آپ سے. تو یہ تجربے کی چیزیں تھی جی جو آپ سے شیئر کی. اچھا, ایک چیز اور جو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, میں نے میسیجوں میں پڑھا, بلیک بورڈ پہ کچھ ایسی لینگویج لکھی ہوئی تھی, کسی نے کہا کہ بھارت کی بہت دور دراز کی لینگویج ہے, کوئی مثلا 00 ٹائپ کی تھی, واللہ علم کی جگہ کی تھی. تو انڈیا سے یہاں تک کہ مطلب ٹریول کرنا, وہ کوئی بھائی بتا رہے تھے کہ یہ بورڈ پہ جو 00 ٹائپ کا کچھ لکھا ہوا ہے, واللہ علم کی کوئی کسی علاقے کی علاقائی لینگویج ہے. تو کیا اس بندے کیا وہاں سے یہ ٹریول کرتے ہیں, ایکسیس کرتے ہیں, یا کسی یعنی کہ جادوگروں کے لیے کیا یہ بارڈرز بھی دی ہیں؟ یار یاد ہے ہم جب وہاں گئے تھے حیدرآباد کے دوبگن کے پاگل خانے, وہاں پر جو وارڈ نمبر 5 میں ایک کرونک پیشنٹ نے سائن بنایا ہوا تھا, پیٹرا, کون سا پیٹرا؟ ہاں, ٹرائی پیٹرا یاد آ گیا مجھے. اور وہ اینشینٹ بکس, مطلب قدیم کتابیں جو 5000 یا اتنے ہزار سال پرانی کتابوں کے اندر جب آپ سرچ کریں گے نا, سائن اگر آپ لکھیں گے, ٹرائی کیٹرا سائن شاید, آپ یہ لکھیں گے نا, آپ کو وہ سیم سائن ملے گا جو ہمیں یہاں حیدرآباد کے دوبگن میں آج سے 2-3 سال پہلے ایک کرونک پیشنٹ نے بنایا ہوا ہے. یار دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے اس نے وہ 5-6 ہزار سال پہلے کتاب کہاں پڑھ لی, نہیں ہاتھ نہیں لگی ہوگی, وہ تو اب لوگوں نے وہاں جا کے ریویل کیا تو ملے نا. تو ایسا سائن اس کے دماغ میں کیسا آیا, اس نے کیسے بنایا؟ اس سے بنوایا گیا نا, خود تو نہیں بنا. اور یہ وہی تھا جس کے 6 فٹ ہاتھ لمبے ہو جاتے. تو سجاد, یہ ان کی جسموں میں جو یہ قابو کرتے ہیں جو جنات, ان کی تو عمریں بڑی ہوتی ہیں, بڑی لمبی ہوتی ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایسے عمل نہ کروائے جاتے ہیں انسانوں سے بھی. جب آپ ان کے سرنڈر, مطلب آپ ان کے حوالے ہو جاتے ہیں, جب آپ کرتے تو کوشش ہے کہ آپ ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیں, لیکن آپ کا دماغ پلٹ کے نا, ہم کہتے ہیں ایسا, میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ آپ جو ہے نا وہ سمجھ لیں وہ آپ پر حاوی ہو چکے ہوتے ہیں. وہ شیطانی علم کی یہی کہ شیطان جب اس میں اپنا جسم اور روح حوالے کرنی ہوتی ہے نا, آپ قید کرنے جاتے ہیں, آپ خود قید ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک محفوظ رکھیں اس سوچ سے بھی, اس خیال سے بھی نا. یار میں عرض کروں, میں کئی میسیج کے جواب دیتا ہوں, ایسا انسان تب کرتا ہے جب وہ اس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں, میں کچھ کر نہیں سکتا, لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں, فلاں, یا میں کسی قابل نہیں, مجھ سے کوئی کام ہوتا نہیں. وہ اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے سے, وہ اپنے سے نیچے نہیں دیکھتا. میں کئی لوگوں کو جواب دیتا ہوں, جیسے جیسے ہم نے واقعات شیئر کیے ہیں نا, اگر آپ 2-4 اس میں سے صرف تصور کر لینا کہ اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو, آپ مصلی سے اٹھے نہیں کبھی شکر کرتے ہوئے اللہ کا. یقین کریں, بھی فرما رہے تھے, ہم ایک دعوت میں تھے, کہتے ہیں یار ابھی بچی پیدا ہوئی, قریبی جاننے والے, یار ان کو بچی کو ٹیومر تھا, یہاں سے لے کے یہاں تک 9 انچ یا 9 فٹ کا ٹیومر ابھی پیدا ہوئی. وہ کھا پی بھی نہیں سکتی, اور اس کو ٹیوب کے ذریعے جو ہے نا وہ دیا جا رہا ہے. وہ ہسبینڈ نارمل, وائف نارمل, سب نارمل. ابھی ایک بھائی, اس کے دوست, بڑے بھائی, ان کی بچی آج پیدا ہوئی, 3 دن بعد وہ بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے, ڈینگی. پھر جو ہم نے انسیڈنٹ بیچ میں شیئر کیے ہیں لوگوں کے, وہ جن کے پردادا نے ایک عمل کیا تھا, وہ دنیا سے علاج ہو رہا ہے ان کا, پھر کئی لوگوں کے. تو میں عرض کروں کہ جب اپنے سے نیچے دیکھیں گے نا تو صرف شکر ہی نکلے گا. اور دیکھنا ہی نیچے ہے, ہمیں اوپر دیکھیں گے, دیکھتے ہی رہیں گے. خواہشات تو بادشاہوں کی پوری نہیں ہوئی یار, صحیح ہے, کس کی خواہش,
ہو جائے گی ساری. اور آپ کہو نا کہ یہ خواہش میری ہے بس یہ ہو جائے، وہ ہو جائے گا نا، 4 خواہشیں اور آ جائیں گی. صحیح ہے. کبھی نہیں یہ ہو جائے، وہ بچپن میں نہیں ہوتا ایسا ہو جائے، ارے وہ ہوا 10 سال گزر گئے، پھر ایسا ہو جائے، پھر ایسا ہو جائے، پھر ایسا ہو جائے، پھر ایسا ہو جائے. یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا. دنیا ایسی پریشان ہو رہی. اور ایسی خواہشیں جب آپ کے اندر زیادہ زور پکڑ لیتی ہیں نا، پھر اللہ معاف کرے آپ صحیح غلط میں فرق بھول جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں بس چاہیے کچھ بھی کرے. تو کچھ بھی نہیں کرنا نا، اپنے آپ سے کہنا کہ بھائی وہ دیکھ اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے یار، وہ تو یہ بھی نہیں کر پا رہا. اللہ الحمد للہ رب العالمین. ثابت قدمی رکھیں. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ کام کے سلسلے میں میرے آگے بھی گڈی پھینکی گئی تھی، لیکن ہم نے تو نہیں افورڈ کی. اور میں آپ کو بتاؤں راز، چلے میں آپ کو راز شیئر کر رہا ہوں. جب اللہ پاک آپ کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں نا کہ ایک چیز مجھے نہیں چاہیے، اس کے بغیر میرا گزارا ہو سکتا ہے، جب آپ اتنے پکے ہو جائیں گے نا، اگلے دن وہ چیز آپ کی ہو جائے. جو میں اکثر اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں نا کہ عصر اور مغرب کے وقت کوئی ٹائم ایسا نکال کے نا کچھ نہ کیا کرو، کچھ دیر نا اپنے گھر کی کسی بھی دیوار سے ٹیک لگا لیا کرو، بیٹھ جایا کرو ایسے نا، 2 گھٹنوں بیٹھتے نا، بازو ایسے رکھ کے، اور کچھ نہ کرو، صرف اپنی سانس پہ غور کرو جو آ رہی ہے جا رہی ہے. کوئی لوگ اس کو مشاہدے کا نام دیتے ہیں، کوئی ریکی، پتہ نہیں کیا کیا. تو غور و فکر کا ہمیں حکم بھی ہے جی. اگر صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اس پر اتنے انعامات نہیں ہوتے نا. اللہ پاک خود کبھی یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. تو یقیناً آسان تو نہیں ہے. ان اللہ مع الصابرین، تو آسان نہیں ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن یہ ہے کہ یہ کنفرم رزلٹ جو ہے نا اس کا آتا ہے، آئے گا. ابھی تو ہم چل نہیں رہے اس رستے پہ یار، چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تماشے دیکھ رہے ہیں. چلیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو الحمدللہ جی کبھی کبھار ایسی بچت بھی ہو جاتی ہے. تو جیسے آپ سے ایک سلسلہ ہے ہر بات شیئر کرنے کا، دل کی باتیں کرنے کا، ہم نے کہا جاری رکھتے ہیں. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی دوبارہ ایک نئے جگہ پہ. کل جانا ہے سر، کل جانا ہے. تو یہ سب آپ کے سامنے ہے جی. کچھ سمجھ آیا یہاں پر بھی، کچھ چیزیں نئی سامنے آئی، اور قریب سے دیکھا، محسوس کیا، چیزوں کو آپ کو بھی دکھایا. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی لیے انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.